بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم کلی داخلی انعکاس کو سمجھیں گے اور اس کے چند استعمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسے ہم جماعت نہم میں پڑھ چکے، اب یہاں پر ہم اعادے کے طور پر سمجھیں گے۔ کلی داخلی انعکاس کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تجربہ ہم کریں گے۔ کاغذ کا سفید شیٹ لیا گیا، اس میں خط مستقیم کھینچا گیا اور اس کے القوائم اور ایک خط مستقیم کھینچا گیا۔ چاندے کی مدد سے ہم یہاں زاویے درج کریں گے، 0، 10، 20 اس طرح 90 تک، اور یہاں پر بھی 0، 10، 20، 30 اس طرح ہم 90 تک زاویے درج کر چکے۔ اب یہاں پر ایک کانچ کا نیم دائروی سلیب رکھیں گے، شفاف نیم دائروی کا کانچ کا سلیب۔ اب ہوگا کیا کہ یہ اس کی جو سطح ہے وہ کثیف ہوگی اور یہ کثیف واسطہ بنے گا، اور یہ ہوا ہے، یہاں پر ہوا لطیف واسطہ بنے گی۔ اب اس پر ہم ایک روشنی کی شعاع کو داخل کریں گے۔ ہم روشنی کی شعاع کو 0 درجے سے داخل کر رہے ہیں تو بالکل سیدھے سے نکل جا رہی ہے، اس میں کچھ بھی انعطاف ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ اب ہم اس روشنی کی شعاع یعنی زاویے وقوع کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر زاویے وقوع کو ہم 10 درجے کر لیے تو یہاں پر زاویے انعطاف ہم کو 15 درجے نظر آ رہا ہے۔ تو ہم کو اسے پتہ چل رہا ہے کہ روشنی کی شعاع جب کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں داخل ہو رہی ہے تو یہ اپنے نارمل یا عمودی خط سے دور ہٹ رہی ہے۔ اب اس کو ہم زاویے وقوع کو اور مزید بڑھاتے جائیں گے۔ یہاں پر ہم زاویے وقوع کو 20 درجے کر چکے تو یہاں پر زاویے انعطاف ہم کو 35 درجے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم زاویے وقوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 30 ڈگری کر چکے تو زاویے انعطاف ہم کو 50 ڈگری نظر آ رہا ہے۔ ہم مزید زاویے وقوع کو بڑھائیں گے اور زاویے وقوع کو یہاں پر ہم 45 ڈگری کر رہے ہیں تو 40 ڈگری کر رہے ہیں تو زاویے انعطاف تقریباً 75 درجے ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو مزید اور بڑھا رہے ہیں، 42 ڈگری پر ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہی ہم 42 ڈگری پر لائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ روشنی کی شعاع، کانچ کے سلیب اور ہوا دونوں یعنی اس مقام سے روشنی کی شعاع آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس زاویے کو زاویے فاصل کہتے ہیں، انگلش میں کریٹیکل اینگل کہتے ہیں، اسے عام طور پر سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر روشنی کی شعاع کثیف اور لطیف دونوں واسطوں کو ملانے والے خط کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیے کانچ میں نیئرلی تقریباً 42 ڈگری سے جہاں پر کریٹیکل اینگل ہمیں شو ہو رہا ہے، اس سے ہم مزید تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں۔ جیسے 42 ڈگری سے ہم زیادہ کر رہے ہیں، روشنی کی شعاع جا رہی ہے اور پھر واپس آ رہی ہے۔ اس مظہر کو کلی داخلی انعکاس کہتے ہیں۔ جب کبھی بھی روشنی کی شعاع کو زاویے فاصل سے زیادہ زاویے وقوع زاویہ فاصل سے جب کبھی بھی زیادہ ہوگا، روشنی کی شعاع واپس آ جائے گی۔ اس مظہر کو کلی داخلی انعکاس کہا جاتا ہے۔ اب کلی داخلی انعکاس کے ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے استعمالات ہیں، جس میں سے ہم چند کو یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے ہم ایک سڑک پر سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کے دوران ہمیں آگے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم پانی کے قریب جا رہے ہیں وہاں سے پانی نہیں پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے پانی سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم پانی کے قریب ہو رہے ہیں پانی ہم کو وہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سے ہم سراب کہتے ہیں، سراب یعنی دھوکہ یا فریب۔ دراصل پانی ہوتا نہیں اور پانی نظر آتا ہے۔ یہ ہائی وے پہ یا سڑک پر تو نظر آنا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر یہ سراب ریگستانوں میں نظر آتا ہے۔ یہ وہاں پر بڑا تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے۔ ریگستانوں میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے یہاں ایک ریگستان کی ہم شکل لے رہے ہیں۔ یہ شخص اونٹ پر سفر کر رہا ہے اور اسے آگے بہت دور پانی اور یہ درخت نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہ یہاں پہنچے گا تو پانی نہیں ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے ہم کو کلی داخلی انعکاس کی وجہ سے۔ بھی ہوتا کیسے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے سورج کی روشنی آ رہی ہے، اس درخت سے ٹکرا رہی ہے، ٹکرانے کے بعد انعکاس ہو رہا ہے اور یہ واپس اس جانب آ رہی ہے، اس جانب ہوتے ہوتے ہوئے یہ اس شخص سے ٹکرا رہی ہے، اس شخص کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اپنے راستے سے ہٹ رہی ہے۔ ہٹنے کی اہم وجہ یہاں پر ریت ہے، ریت کیونکہ دن کا وقت ہے اور سورج کی گرمی کی وجہ سے ریت بہت گرم ہو جاتی ہے۔ ریت جب گرم ہوتی ہے تو اس سے مس ہونے والی ہوا بھی گرم ہوتی ہے بنسبت اس کے اوپر والی ہوا، یعنی یہ ہوا زیادہ گرم ہوگی، یہ ہوا تھوڑا کم گرم ہوگی، لیکن اس کے اوپر والی ہوا اس ہوا سے زیادہ کم گرم ہوگی اور اس کے اوپر والی ہوا بھی اس ہوا سے تھوڑا سا کم گرم ہوگی۔ ہوا جب گرم ہوتی ہے تو اس کے ذرات دور دور ہٹتے ہیں، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ہوا اور یہ ہوا میں یہ والی ہوا جو ہے لطیف واسطے کا کام کر رہی ہے اور یہ ہوا کثیف واسطے کا کام کر رہی ہے، اس کے ذرات دور ہے اور اس کے ذرات قریب ہے. پھر یہ ہوا اور یہ ہوا میں یہ لطیف واسطے کا کام کر رہی ہے اور یہ کثیف واسطے کا کام کر رہی ہے. اسی طرح یہ ہوا اور یہ ہوا میں یہ ہوا لطیف واسطے کا کام کر رہی ہے اور یہ ہوا کثیف واسطے کا کام کر رہی ہے. جب سورج کی روشنی آ رہی ہے اور کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں داخل ہو رہی ہے تو نارمل سے دور ہٹے گی، اس طرح یہ اپنے راستے سے تھوڑا سا ہٹ رہی ہے. جب اگلی والی ہوا کے علاقے میں داخل ہو رہی ہے پھر اپنے راستے سے تھوڑا سا ہٹ رہی ہے. اس طرح آگے آتے آتے یہ اپنے راستے سے ہٹتے جا رہی ہے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد جو زاویہ وقوع و زاویہ فاصل سے زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ واپس کثیف واسطے میں پلٹ جا رہی. اسی مظہر کو ہم کلی داخلی انعکاس کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ شخص، یہ روشنی کی شعاع آ رہی ہے اور اس شخص کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہے، تو اس شخص کو نظر اس طرح آ رہا ہے کہ یہاں دور پانی ہے. یہ دراصل کلی داخلی انعکاس کی وجہ سے اس کو دور پانی نظر آ رہا، دور درخت نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر درخت ہے نہیں، لیکن اس کو یہاں پر احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پر درخت ہے. اگر درخت کے بدلے بادل ہو تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پر بادل ہے یا پانی ہے. لیکن جب یہ شخص یہاں پہنچے گا تو یہاں بادل ہوگی نہ پانی ہوگی بلکہ صرف ریت ہوگی. اس فریب کو سراب کہتے ہیں. یہ دراصل کلی داخلی انعکاس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم یہاں کلی داخلی انعکاس کا اور ایک اطلاق پڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر بھی ایک کلی داخلی انعکاس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ شخص لیزر لائٹ کو اس میں داخل کر رہا ہے تو یہاں پر یہ لیزر لائٹ جا رہی ہے اور اس مادے سے واپس ادھر پلٹ رہی ہے. اس طرح یہاں پر کلی داخلی انعکاس ہو رہا ہے. چلیے، کلی داخلی انعکاس کا ایک اہم استعمال نوری ریشے ہے جسے ہم آپٹیکل فائبر کہتے ہیں. چلیے، یہ ہیرے جو بھی کلی داخلی انعکاس کا اہم استعمال ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ کانچ کے اندر 42 درجے، تقریباً 42 درجے پر زاویہ فاصل ہوتا ہے. اس سے آگے اب جب زاویہ وقوع ہوگا تو روشنی واپس اپنے ہی راستے میں پلٹ جائے گی. اسے کلی داخلی انعکاس کہتے ہیں. ہیرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہیرے میں زاویہ فاصل 24 ڈگری، تقریباً 24 ڈگری ہوتا ہے، 24.4 ڈگری ہوتا ہے. جب اس زاویہ فاصل سے زیادہ روشنی اس میں پڑتی ہے تو اس میں کلی داخلی انعکاس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہیرا بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے. اس کا اور ایک اطلاق آپٹیکل فائبر میں ہوتا ہے. آپٹیکل فائبر دراصل شفاف اور جو ہے لچکدار اور بہت باریک سے ریشے ہوتے ہیں، بالکل بالوں کی طرح، اتنے باریک، تقریباً بالوں کی طرح باریک سے ریشے ہوتے ہیں. جب روشنی اس میں داخل ہوتی ہے اس میں مسلسل کلی داخلی انعکاس ہوتا ہے اور روشنی کے سگنل آگے کی جانب بڑھتے ہیں. یہ دراصل اس کی ساخت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے مرکزی حصے کو کور کہتے ہیں. اس کے اوپر والے حصے کو ہم یہاں پر کلیڈنگ کہتے ہیں. یہ مرکزی حصہ دراصل کثیف واسطہ، یہ والا کلیڈنگ جو ہے لطیف واسطہ ہوگا. جب ہم اس کے اندر زاویہ فاصل سے زیادہ زاویے سے روشنی داخل کریں گے تو یہ واپس کلی داخلی انعکاس کی وجہ سے روشنی پلٹتی ہوئی جائے گی. اب اس کا سب میں اہم فائدہ یہ ہے کہ روشنی بہت دور تک جائے گی اور روشنی کے سگنلز لاس نہیں ہوگی. اس کے بدلے اگر ہم کسی کاپر کے بارے میں کسی سگنل کو داخل کریں گے تو کاپر کے بارے میں سگنل لاس ہوتے ہیں، لیکن روشنی اور نوری ریشوں میں سگنل کا نقصان نہیں ہوتا ہے. اس کا اور ایک استعمال میڈیسنز میں ہوتا ہے جس کے اندر باریک سے نوری ریشوں کو آنتوں میں داخل کیا جاتا ہے اور اس طرح آنتوں میں روشنی داخل ہوتی ہے اور روشنی آنتوں میں یا معدے میں پہنچ کر یہاں کے مناظر کو کمپیوٹر تک اسکرین تک پہنچاتی ہے اور ہم اسکرین میں ان مناظر کو دیکھتے ہیں. یہ وہ مختصر سے عنوانات تھے جو ہم اس سے پہلے جماعت نحو میں پڑھ چکے تھے. ہم اس کا یہاں پر اعادہ کریں. اب آپ کو ان نوٹس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھ کر اپنے رول نمبر اور نام کے ساتھ مجھ کو بھیجنا ہے.